ہم سہو تو سامنے آئے، پاکستان ون ڈے کرکٹ کا بادشاہ بن گیا۔ 3 میچز کی سیریز میں افغانستان کو وائٹ واش کر کے آئی سی سی رینکنگ میں آسٹریلیا سے پہلی پوزیشن چھین لی۔ گرین شرٹس نے آخری ون ڈے 59 رن سے اپنے نام کیا۔ کولمبو میں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 268 رنز بنائے۔ رضوان 67 اور بابر کے 60 رنز نے اہم کردار ادا کیا۔ جواب میں پوری افغان ٹیم 209 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ شاداب نے 3 وکٹیں اڑائیں۔ رضوان میچ اور امام الحق سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ آئی سی سی رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے پر کپتان بابر اعظم خوشی سے نہال ہیں۔ کہتے ہیں کھلاڑیوں کی محنت رنگ لائی، جیت ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ آخری میچ میں ایشیا کپ سے پہلے تمام کھلاڑیوں کو اعتماد حاصل ہو سکے۔ شکست کا بہت افسوس ہے، لیکن پاکستان کے خلاف سیریز سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ افغان کرکٹ ٹیم کے کپتان حشمت اللہ شاہد کہتے ہیں کہ مڈل آرڈر نے مایوس کیا، کوشش کریں کہ ایشیا کپ میں غلطیاں نہ دہرائیں۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے پاکستان کی فتوحات میں فاسٹ بالر کا بہت اہم کردار ہے۔ افغانستان کے خلاف تیسرے ون ڈے کے مرتے میدان محمد رضوان کا کہنا ہے ورلڈ کلاس پیس اٹیک کی بدولت بیٹنگ پر دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ سری لنکا میں 2 ماہ کھیل کر کھلاڑی کنڈیشن سے ہم آہنگ ہو گئے ہیں۔ افغانستان کا اسپن اٹیک شاندار ہے، مشکل کنڈیشنز میں پرفارم کرنے کی بے حد خوشی ہے۔ پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ پانے والے امام الحق کہتے ہیں ایشیا کپ اور ورلڈ کپ سے پہلے پرفارمنس سے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے ورلڈ بلائنڈ گیمز میں بھی پاکستان کی اونچی اڑان، فائنل میں روایتی حریف بھارت کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ گرین شرٹس نے 8 وکٹ سے فتح سمیٹ کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ برمنگھم میں بھارت نے پہلے کھیل کر 3 وکٹ پر 184 رنز اوڑے۔ شاہینوں نے 185 رنز کا ہدف آسانی سے 15ویں اوور میں پورا کر لیا۔ محمد سلمان 48، بدر منیر 41 اور نثار علی 36 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ قومی ٹیم ایونٹ میں 5 میچ کھیل کر ناقابل شکست رہی۔ لاہور میں رات گئے ہوا چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہریوں نے دوستوں اور فیملی کے ہمراہ چھتری چوک کے مشہور سجی کھانے پہنچ گئے۔ مزید احوال جانتے ہیں اے آئی نیوز کے نمائندے خواجہ رمضان مجید سے۔ جی رمضان۔ جی بالکل، شہر لاہور کا موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد گرمی اور حبس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ گرمی اور حبس سے ستائے لاہوریے اسپیشلی آج سیٹرڈے نائٹ کو گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ سر بتائیے گا، آج کل بڑا سٹریسفل ماحول چل رہا ہے، ڈپریشن ہے لوگوں کو، ایسے میں فیملیز کے لیے وقت نکالنا، گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، کیا کہیں گے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں، مہمان آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ آئے ہیں، بھتیجے کی شادی ہوئی اس کے اور اس کی فیملی کو ساتھ لے کے آئے ہیں۔ ان کا کھانا تو ویسے ہی مشہور ہے، رائیونڈ روڈ پہ بھی ان کا بڑا کھانا مشہور، پرائسز بڑی ریزنیبل ہیں، کھانا ان کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے، ان کا پیس بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کا وہ کباب ہمیں بڑے پسند ہیں۔ گڑ والی چائے اسپیشلی ہم پینے آئے ہیں، گڑ والی چائے ان کی ہمیں بڑی پسند ہے، ہم اکثر وہ پینے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر شہر لاہور کا موسم بھی خوشگوار ہے اور ایسے میں زندہ دلانے لاہور گھروں سے باہر نکل کر موسم بھی انجوائے کر رہے ہیں اور خوب کھابے بھی کھا رہے ہیں۔ جی، ملک میں بجلی کے بل سے بگڑتی صورتحال اور عوام کا شدید احتجاج اور غم و غصہ دیکھ کر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آج ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنیز کو بریفنگ دینے کی ہدایت۔ صارفین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ جناب نگراں وزیر اعظم صاحب، عوام اب بپھر گئے ہیں۔ کراچی سے چترال تک عوام بجلی بلز کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد کا ٹویٹ، آج کے اجلاس میں ان 4 کاموں کا فیصلہ اور فوری عمل درآمد کروائیں۔ بجلی کے بلز میں ظالمانہ ٹیکس ختم کیا جائے، ججز، افسر شاہی، وابڈہ ملازمین، پارلیمنٹیرینز کو بجلی مفت نہ دی جائے۔ آئی پی پی سے فراڈ معاہدے ختم کریں، مالکان پر مقدمہ اور گرفتار کریں۔ فرنس آئل اور امپورٹ کوئلے سے بجلی کی تیاری پر پابندی لگائیں۔ وابڈہ بجلی کی چوری میں سہولت کار ہے، بجلی چوری کو دہشت گردی قرار دے کر کھلے عام سزائیں دیں۔ کراچی سے پشاور تک بجلی کے مہنگے بلز کے خلاف مظاہرے، لوگوں نے بجلی کے بل جلا دیے۔ راولپنڈی میں ایک بزرگ بے ہوش ہو گئے، شہری پھٹ پڑے، سابقہ حکومت کو مہنگی بجلی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔
वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको बताएंगे महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज के बाद पहिए जैम की धमकी। कराची में जमात इस्लामी के तहत ताजरों और सिविल सोसाइटी का एहतजाज और इजलास हुआ। पीर को कराची की तमाम मार्केट्स में मुजाहिरों का ऐलान भी किया गया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जालिमाना टैक्स खत्म, बिजली फौरी सस्ती की जाए। शहरी कानून हाथ में लेना नहीं चाहते कि इलेक्ट्रिक अमले को आवाम से मत लड़ाएं। हम सबका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर बिजली की कीमतों में कमी की जाए, फौरी तौर पर इन जालिमाना टैक्सेस को खत्म किया जाए। आप टैक्स कलेक्शन के जो इदारे हैं उनको बंद क्यों नहीं कर देते? हर चीज अगर बिजली के बिल में ही लेकर डालनी है, फिर ये इदारों के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए क्यों खर्च हो रहे होते हैं? मैं प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, आप अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आपकी दानिशवराना सोच से भूखे की भूख नहीं मिटती। आपकी दानिशवराना बातों से मसले हल नहीं होते। आप पेट्रोल के बम गिराते हैं, लेकिन पेट्रोल की कंजम्पशन कम नहीं करते। अवामी को कुर्बान करते रहेंगे और सब अपने अपने मजे करते रहेंगे। इस तरह से मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। पीर को पूरे शहर कराची में बैक वक्त तमाम मार्केटों में 3 बजे से लेकर 5-6 बजे तक बैक वक्त एहतजाज किया जाएगा। सितंबर के शुरू के 2-3 दिनों में पहिया जाम हड़ताल होगी। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। हम नहीं चाहते कि अमला आए तो उससे आवाम का तसादुम हो। आप अमले को आवाम के सामने मत भेड़ें कि इलेक्ट्रिक किस कानून और ज़ाब्ते के तहत अपना लाइसेंस बरकरार रखे हुए है कि 662 अरब रुपए का नादहिंदा है। जिस कराची के आवाम के मीटर काटने तुम आते हो, तुम उनके 50 अरब रुपए क्लॉ बैग के नादहिंदा हो। तुम खुद नादहिंदा हो और हमारे बिजली के मीटर काटने आते हो। एमकेएम राब्ता कमेटी इजलास के बाद ख्वाजा इजहारुल हसन मकई वाले से चने खरीदने पहुंचे। दाम सुनकर होश उड़ गए। कहा, चने वाले ने शुरुआती 50-100 रुपए से की। महंगाई ने सबकी चीखें निकाल दी। समझा कि 10-20 रुपए की आई, इसने तो शुरू ही 50 रुपए और 100 रुपए से किया। वाकई महंगाई ने तो चीखें निकाल दी। तमाम का बहुत बुरा हाल है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में झगड़े हो रहे हैं। 2 भाई एक घर में रह के एक दूसरे के ऊपर ज्यादा पंखा और एसी चलाने के इल्जाम लगा रहे हैं। ना ताजिर सुकून में है, ना आवाम सुकून में है। 90% बिजली कराची भरता है, उसी के ऊपर टैक्स लग जाते हैं। 30,000 रुपए का अगर किसी का बिल है, उसको बिल आता है 45,000 रुपए का। 15,000 वो बिजली के बिल पे भत्ता दे, 8-9 किस्म के टैक्सेस दे रहे हैं। तो वही है ना, कारोबार वही है, सेल वही है, बिल बढ़ते चले आ रहे हैं। तो एक वक्त आएगा ना, इंसान नहीं देगा। पुलिस ने ज्यादती की है शर्जील गोपलानी और ताजिरों के खिलाफ FIR कटवा कर। मजम्मत करता हूँ, मैं कहता हूँ IG सेंसस का नोटिस ले और FIR खत्म करें। शहर के अंदर हजारों स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, पुलिस से वो तो रोके नहीं जाते। CO के इलेक्ट्रिक के आप बिल देते हैं। ये जितने हमारे 18-19 ग्रेड के अफसरान हैं, ये फ्री पेट्रोल और फ्री बिजली लेते हैं, उनके ऊपर बिल लगाओ, आम आदमी की जान छोड़ो। बिजली के भारी बिल आवाम के लिए अजाब बन गए। बिल भरने के लिए किसी ने मोटरसाइकिल बेची, कोई बेटी की बालियां बेचने पर मजबूर हो गया। मुस्लिम लीग नून ने आबिद शेर अली को आवाम का हमदर्द बनाकर मैदान में उतार दिया। लीगी रहनुमा भारी टैक्स वापस लेने के लिए निगरान हुकूमत को डराने लगे। बिजली की फीस यूनिट कीमत 26 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। हुकूमत 51 रुपए फीस यूनिट वसूल कर रही है। माहिर मुअश्शद मुजम्मिल असलम की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। IMF का कोई लेना देना नहीं है, ना IMF का कोई बिजली का कारखाना है। जो बहाने डाल रहे हैं, ये आबिद शेर अली साहब आज लगे हुए थे, सफाक झूठ है। 51 रुपए यूनिट का बिल आया है। बिजली घर का जो किराया है वो 15 रुपए यूनिट है। जो ईंधन है वो सिर्फ 6 रुपए फी यूनिट। 16 रुपए हुकूमत को टैक्स की मद में दे रहे हैं। 6.5 रुपए चोरी हो रही है जो बिजली, उसको भी हम पे करते हैं। और 6.5 रुपए वापडा के मुलाजिम, तो सरकारी अफसर और जो बड़े बड़े इदारों को जो मुफ्त की बिजली दी जा रही है, या बड़े कारखानों को जो सस्ती बिजली दी जा रही है, 6.5 रुपए फी यूनिट हम उसके भी अदा करते हैं। तो ये सारों का आप जमा कर लें तो 51 रुपए बन जाते हैं। इतना जुल्म हो रहा है। ये कीमत जो है 25-26 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी। और उसके ऊपर माहाना एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट, बिजली का और टीवी का बिल, रेडियो पाकिस्तान वो अलग है। कारोबार इस हद तक तबाह हो गया कि ताजिर बिजली के बिल तक अदा नहीं कर सकते। ये भी नहीं पता था कि बिजली के बिल कितना आएगा। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल अंजुमन ताजरान नईम मीर की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। ताजर बरादरी जो है, जो कि मईशत को रवां रखने में और चलाने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, आज वो रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट फूट चुकी है। पहले तो हमें उधार माल मिल जाया करते थे, अब पैसा हमारे हाथों से निकल गया और हमारे अखराजात बढ़ गए, हम महंगाई ज़्यादा हो गए, लिक्विडिटी क्रंच का शिकार हो गए और हम बिजली के बिलों को अदा करने से कासिर हो गए कि अभी तो हमें यही नहीं पता कि हमारा बिजली का बिल जो है वो आना कितना है। बिजली का जो बम है वो महीने के आखिर में आके हम पे गिरता है। हमने इसकी पहले से मनसूबाबंदी नहीं की होती। अगर प्रीपेड मीटरिंग हो जाए,
بجلی کے حوالے سے اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اتنے یونٹس اتنے میں خریدنے ہیں تو ہم اس کے لیے بہتر پلاننگ اور بہتر منصوبہ بندی بھی کر سکتے ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں گے سیکرٹری پاور ڈویژن نے کہا ہے بجلی کمپنیز کے افسران کو مفت یونٹس کی فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وابڈا کے پرانے ملازمین کے سوا کسی محکمے میں بلز میں رعایت نہیں دے رہے۔ اس وقت بلوں میں رعایت بجلی کمپنیز کے ملازمین کو مل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام بوجھ بجلی کا بل ادا کرنے والوں پر ڈالا جا رہا ہے۔ سیکرٹری پاور ڈویژن کا کہنا ہے 63% گھریلو صارفین کے لیے ٹیرف میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ بجلی کا بل دیکھ کر شہریوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ چکے ہیں۔ کراچی سمیت پاکستان بھر کے بجلی صارفین شدید غم و غصے کا شکار ہیں۔ گھریلو صارفین بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہے۔ آئی اور بجلی گئی، بجلی ملتی نہیں، بل ہزاروں روپے کے بھیج دیتے ہیں کہ الیکٹرک کی نااہلی کی وجہ سے لائن لاسز اور بجلی چوری بھی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ بجلی کی قیمت میں مسلسل اضافے سے شہری ذہنی اذیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ خواتین اور بچے بھی لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ بل اتنے آ رہے ہیں، یقین کریں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ 25,000 تنخواہ ہے، 22,000 بل، ہم کیا کھائے کیا پیے؟ خواتین کا کہنا ہے کہ ایک بلب ایک پنکھا اور پانی کی موٹر کا بل ہزاروں روپے تک پہنچ چکا ہے۔ کپڑے استری کرنا چھوڑ دیے ہیں، کھانا کھائیں یا بجلی کا بل جمع کرائیں۔ کوئی کیسے کرتا ہے اپنے کو بیچے یا اپنی چیزیں بیچے، کچھ بھی کرے، ان کی بل بھرے۔ مہینے بل آیا 170 یونٹ کا 7,015 روپے، یہ ہم کہاں سے بھرے؟ اپنے بچوں کو بیچیں یا مار دیں یا اسکولوں سے چھڑوا دیں، کیا کریں؟ میرا کرائے کا مکان ہے، میں ابھی راشن ڈلواؤں بچوں کے لیے، بل بھروں یا کرایہ دوں، کیا کروں میں؟ یا پیٹرول چھڑک کے روڈ پر مر جاؤں، جان دے دوں اپنی؟ شہری کہتے ہیں کہ بجلی کے بلوں پر بھاری ٹیکسز اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نااہلی کا بوجھ صارفین پر ڈالا جا رہا ہے۔ عوام نے بل جلانے کے ساتھ عملے کی مار پیٹ بھی شروع کر دی ہے۔ کیمرامین دیشان مرغوب کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے ملتان کے بعد پشاور میں بھی بجلی کے زائد بلز کے خلاف عوام میں احتجاج کے پیش نظر میپکو کی گاڑیوں سے سبز نمبر پلیٹس اتارنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو نے اپنے مراسلے میں عملے اور اثاثوں کی حفاظت کے لیے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ میپکو گاڑیوں کی نقل و حرکت محدود کر دی جائیں اور میپکو کی گاڑیوں پر لگی سبز نمبر پلیٹس ہٹا دی جائیں۔ احکامات پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ حفاظت اقدامات ملک میں امن و امان کی حالت بہتر ہونے تک نافذ العمل رہیں گے۔ نو مئی کو جو آگ لگی وہ ہم نے دیکھی، کبھی کسی سیاسی کارکن نے ریڈیو پاکستان جیسی جگہ پر حملے کا نہیں سوچا۔ نگراں وزیر ثقافت جمال شاہ کہتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا، دعا ہے گمراہ لوگ انسان بن جائیں۔ بات تو 9 مئی کی اور اس زمانے میں ہم نے وہ آگ کمروں میں بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھی، کبھی کسی سیاسی کارکن نے ریڈیو پاکستان جیسی جگہ پہ حملہ کرنے کا سوچا بھی نہیں، اس لیے کہ یہ ادارہ قومی ادارہ ہے، یہ ہم سب کا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ ادارہ ان کا ہے، انہوں نے آ کے اس ادارے کو تباہ و برباد کر دیا، بہت بڑا جرم کیا جو ناقابل معافی ہے۔ یہ مخصوص پارٹی جو ہے یہ سوشل میڈیا کی ایکسپرٹ ہے، ان کو پتا تھا کہ کون کون سی جگہ جو ہے زیادہ اہمیت کی عامل ہے، ان سب پہ اٹیک کیا۔ وقت لگے گا ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو دوبارہ بحال ہونے میں۔ دعا کرتا ہوں کہ یہ گمراہ جو لوگ ہیں جن کو میں زومبیز کہتا ہوں وہ دوبارہ انسان بن جائیں، معافیا مانگے اور پھر قسم کھائیں کہ انہوں نے آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنی۔ مزید آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم کی معاون خصوصی مشال ملک کا ڈیالہ جیل کا دورہ، جیل میں قیدیوں کی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بولی قیدیوں کو صرف جیل میں نہیں رکھنا ہوگا، ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے۔ پیرکس میں خواتین قیدیوں سے بھی ملاقات کی اور قیدیوں کو کمپیوٹر اور ٹیکنیکل تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ ہیومن رائٹس ایک بہت ہی میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ ہم خود اس کے ایک بہت بڑے وکٹم ہیں۔ جیلوں کے اندر بھی جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان کو انسان سمجھا جائے۔ مجھے تھا کہ میں سب سے پہلے قیدیوں سے شروع کروں گی، جا کے ان کو سنوں گی، ان کی جو پرابلمز ہیں، کیا ان کو چیزیں ضرورت ہیں۔ اور میں نے یہاں دورہ کیا ہے عورتوں کے بھی جیل کا، ان کے بھی بیرک کا کیا ہے، اور ان کو بیسک فیسلٹی، کھانا پینا، ووکیشنل ٹریننگ اور جو کنونشنز ہیں رائٹس آف پرزنرز کے حوالے سے وہ ساری میں نے دیکھی ہیں۔
اور کافی چیزوں میں میں سیٹسفائیڈ بھی ہوئی ہوں. وہاں پہ ان کو بیڈنگز ان کی ٹھیک ہیں, ان کا کھانا پینا, ان کی میس, پھر ایک لائبریری ہے وہ بھی میں نے دیکھی ہے, اور ساتھ ساتھ کمپیوٹر سکلز جو ٹیکنیکل سکلز بھی دی جا رہی ہیں. بات کریں گے بدلتے موسم کے حوالے سے. آپ کو بتائیں گے ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور, فیصل آباد, راولپنڈی, اسلام آباد, پشاور, مردان, کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے. کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر بھی ہلکی بارش متوقع ہے. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. بہاول نگر میں دریائے ستلج کی تباہی نے نئی تاریخ رقم کر دی. ہزاروں سیلاب زدگان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. مصیبت کی گھڑی میں انسانیت کے جذبے سے سرشار نوجوان رضاکار متاثرین کی مدد کر کے مثال بن گئے. ہمارے نمائندے محمد احمد چودھری کی رپورٹ دیکھیے. بہاول نگر دریائے ستلج میں 35 سال بعد آنے والا بڑا سیلابی ریلا تباہی کی نئی داستانیں رقم کر رہا ہے. دریائی بیلٹ کے ہزاروں مکین بے گھر ہو کر کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. حکومت کی جانب سے ضلع بھر میں قائم کیے گئے 30 فلڈ ریلیف کیمپس پر سہولیات کا فقدان ہے, جس سے سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھ گئی ہیں. مصیبت کی اس گھڑی میں انسانیت کے جذبے سے سرشار ابن نیاز کے نوجوان دن رات متاثرین اور ان کے بے زبان جانوروں کو خوراک اور ادویات کی فراہمی کے سلسلے میں مصروف عمل ہیں. اپنے وسائل کے تئیں ہم جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں کھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے. آج تقریباً 400-500 کے قریب لوگوں کے لیے کھانے کا ارینج کیا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ سیلاب متاثرین کے نقصانات کے ازالے کے لیے حکومت کی جانب سے جلد از جلد ریلیف پیکج فراہم کیا جائے. کیمرامین ملک واحد علی کے ساتھ محمد احمد چودھری, ARY نیوز, بہاول نگر. بہاولپور کے مقام پر دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلابی ریلا اور دوسری جانب ضلع انتظامیہ جشن منا رہی ہے. سیلابی ریلے سے متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے ہیں. کئی علاقے زیر آب آ گئے ہیں. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ہی دیگر اعلیٰ حکام اپنے گھر والوں کے ساتھ جم خانہ میں بھی جاری میوزیکل کانسرٹ سے لطف اندوز ہوتے رہے. کراچی لسبیلا چوک پر نالے میں ہونے والے دھماکے میں لاپتہ نوجوان کی لاش ایک روز بعد ملنے سے نکال لی گئی ہے. ہمارے نمائندے محمد آصف خان کی رپورٹ دیکھیے. کراچی کے علاقے لسبیلا چوک پر جمعے کے روز نالے میں گیس بھر جانے کے باعث دھماکہ ہوا. دھماکے میں لاپتہ ہونے والے 22 سالہ نوجوان اریب کی لاش ایک روز بعد ملبے سے ملی. اریب کے اہل خانہ دھماکے کے بعد سے اریب کو تلاش کرتے رہے اور اریب نالے میں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا. کس کو معلوم تھا کہ اریب موت کی آغوش میں جا چکا ہے. ابھی جب صفائی کے اندر ہوا تو جب یہ نکلا دھماکہ جو ہوا یہ اسی کے اندر جو نا اس کے اندر ملبے کے اندر دبا ہے. اکیلا کفیل تھا, گھر کا بڑا تھا, 3 مہینوں کا ایک بھائی تھا. دھماکے میں جاں بحق ہونے والا اریب کوریئر کمپنی میں ملازمت کرتا تھا. جس وقت دھماکہ ہوا اریب ساتھ ہی واقع دکان پر موجود تھا. CCTV فوٹیج میں اریب کو لال ٹی شرٹ میں دیکھا جا سکتا ہے. اریب کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث اریب کی لاش کئی گھنٹوں تک ملبے تلے دبی رہی. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ محمد آصف خان, ARY نیوز, کراچی. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے بڑھتی ہوئی شدید ترین مہنگائی کے باعث ادویات کی قیمتوں میں بھی کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے, جس کے باعث غریب مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. خانپور سے ہمارے نمائندے فیاض بلوچ کی رپورٹ دیکھیے. ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث ادویات کی قیمتوں نے بھی اڑان بھر رکھی ہے. بچوں کے دودھ سمیت دل کے امراض, شوگر, بلڈ پریشر کی ادویات عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں. چونکہ جو دودھ ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے سب سے زیادہ بچے, اس کے بعد شوگر والے پیشنٹ, اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارے جتنے بھی غریب ہیں, جو غریب طبقہ جو سب سے زیادہ پور ہے, تقریباً میڈیسن میں 100% سے لے کر 200% تک میڈیسن کے ریٹس اوپر چلے گئے ہیں. ہفتے کے لیے والد صاحب کے لیے 500 میں لیتے تھے, وہ ہفتے کی دوائی اب 1200-1300 میں آ رہی ہے انہی چند دنوں میں, چند مہینوں میں. کانپور کے شہریوں نے نگران حکومت سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر ادویات کی قیمتوں میں کمی کی جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ فیاض بلوچ, ARY نیوز, خانپور. اسلام آباد میں 0 پوائنٹ ناکے پر موٹر سائیکل سوار ملزمان نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی. پولیس حکام کے مطابق 3 مشکوک موٹر سائیکل سوار ملزمان کو رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. پولیس کی جوابی فائرنگ میں ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی.
لاہور میں اسپیک فار حسین کے موضوع پر تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں متعدد طلباء نے مختلف زبانوں میں تقاریر کر کے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ تفصیلات لاہور سے حسن حفیظ کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ الحمرا ہال لاہور میں اسپیک فار حسین کے موضوع پر تقریری مقابلوں میں ملک بھر کے مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ امام حسین's journey transcends the physical realms. It transcends all the confines. It tells us who he really is. حسین نے سجدے میں جان دے کر زمانے کو بتلا دیا ہے، اسے اٹھنا نہیں آتا، جسے جھکنا نہیں آتا، اسے جینا نہیں آتا، جسے مرنا نہیں آتا۔ تقریب میں موجود ججز اور انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کے مقابلوں سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ جو ہماری نئی نسل ہے اس کو ٹاپکس دیے گئے اور مختلف موضوعات دیے گئے اور وہ اس کے اوپر آ کر جو گفتگو کر رہے ہیں، اس سے یقیناً ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، اس نسل کے ذریعے آنے والی نسلوں تک حسین کا جو اصل پیغام ہے وہ پہنچے گا۔ پاکستان کے 14 سے 17 شہروں میں اسپیک فار حسین نامی مقابلہ ہوا، جس کا آج گرینڈ فائنل تھا۔ علماء کرام تشریف لائے، اسکالرز، پوئٹ، فلاسفرز، اور سب نے ان کو سنا اور اپنی رائے کا اظہار کیا۔ طلباء و طالبات نے اردو، انگلش، پشتو اور پنجابی میں تقاریر کر کے حاضرین کے دل مو لیے۔ کیمرامین عدیل یاسر کے ساتھ حسن حفیظ، ARY نیوز لاہور۔